بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں روحانی عامل۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ عملیات کی تیسری کلاس کے ساتھ روحانی عامل حاضر خدمت ہے۔ دوستوں، شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ عامل صاحب زندگی بھر یہی چیزیں بتاتے رہیں گے اور کبھی تذکیر عملیات کی طرف نہیں آئیں گے، اور شاید کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو عملیات میں ان چیزوں کو غیر ضروری سمجھتے ہوں گے، جبکہ آپ کے ارد گرد کتنے ہی ایسے نام نہاد عامل ہوں گے جو معصوم اور سادہ لوگوں کو اس علم کی بدولت لوٹ رہے ہیں۔ دوستوں، ہم دعویٰ تو نہیں کرتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ عملیات کی ان کلاسز کے بعد لوگ عملیات سیکھ کر نہ صرف غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کر سکیں گے، بلکہ لوگ ان کو معاشرے میں عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اور اگر اس حوالے سے کوئی عامل جائز ہدیہ طلب کرتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن عوام کو دھوکہ دینا اور عمل کے نام پر ہزاروں لاکھوں روپے طلب کرنا نہ صرف ناجائز ہے، بلکہ ایسے لوگوں پر اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ تو دوستوں، صرف 1 یا 2 کلاسز کی بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تذکیر عملیات کو مکمل تفصیل اور وضاحت سے بیان کروں گا۔ تو ان دوستوں سے درخواست ہے کہ جن کو حمزات اور جنات کے عمل کی بہت جلدی ہے، وہ ایک بات سوچیں کہ کسی بھی بلندی پر پہنچنے کے لیے سیڑھی سے ہی اوپر جانا ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ اس بلندی پر پہنچنے کے لیے سیڑھی کے شروع کے وہ سٹیپس ہیں جن پر پاؤں رکھے بنا آپ بلندی پر نہیں پہنچ سکتے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو دوستوں، شروع کرتے ہیں عملیات کی تیسری کلاس۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تعویذات میں نقش کیسے پر کیے جاتے ہیں اور اس میں عنصری چالوں سے کیا مراد ہے۔ جیسا کہ دوستوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی پہلی کلاس میں تعویذات اور نقش کی 4 اقسام کو بیان کیا تھا۔ آج میں ان چاروں اقسام کے تعویذات اور نقش کو پر کرنے کا طریقہ بیان کروں گا۔ دوستوں، ویسے تو تعویذات لکھنے کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ اقسام ہیں، لیکن آج کی کلاس میں آپ کو 2 بہت ہی اہم قسموں کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں سے ایک مثلث نقش و تعویذات، نمبر 2 مربع نقش و تعویذات۔ دوستوں، 80% تعویذات اور نقش ان دونوں اقسام کے تعویذات میں لکھے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مثلث تعویذ کی۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ 9 خانوں والا ایک خالی مثلث نقش و تعویذ ہے۔ مثلث تعویذ کی عنصری چالیں تعویذ کی 4 اقسام میں الگ الگ ہیں۔ تو دوستوں، بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے۔ اسکرین پر آپ کو 4 اقسام کے تعویذات یعنی آتشی، بادی، خاکی اور آبی نقش کی عنصری چالیں اسکرین پر دکھائی جا رہی ہوں گی۔ دوستوں، عنصری چالوں سے مراد یہ ہے کہ جس خانے میں 1 لکھا ہے اس میں نقش کی پہلی چال درج ہوگی، اور جس خانے میں 2 لکھا ہے وہاں پر نقش کی دوسری چال درج ہوگی۔ اسی ترتیب سے 9 خانے پر کیے جائیں گے۔ اب دوستوں، یہاں پر سوال یہ ہے کہ ان 9 خانوں میں لکھنے کے لیے نمبرز کہاں سے آئیں گے اور ان کا طریقہ اور اصول کیا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو قرآن پاک کی سورتوں اور کچھ مخصوص آیات کے کل اعداد کا علم ہونا چاہیے، جس کے لیے آپ اگر دینی کتب کا مطالعہ کریں گے تو ان کو معلوم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ سورہ کوثر کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اب جیسے کوئی عامل اگر اس سورت کے اوصاف اور فضائل کا مطالعہ کر کے یہ نقش کسی سائل کو دینا چاہتا ہے تو سورہ کوثر کا نقش اس طریقے سے بنے گا۔ سب سے پہلے دوستوں، سورہ کوثر کے کل اعداد 2754 ہیں۔ اب مثلث نقش کے پہلے اصول کے مطابق اس میں سے ہمیشہ 12 تفریق کرنا ہوتا ہے۔ دوستوں، یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے کہ اس موقع پر آپ کو پوری تیاری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، یعنی میرے ساتھ ساتھ آپ اس پر کام کریں گے تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا۔ تو آپ فوراً کیلکولیٹر نکال لیں اور اس میں جو بھی تفریق کرنا ہے، جو تقسیم کرنا ہے، وہ آپ ہاتھ ہی ہاتھ کرتے رہیں۔ تو دوستوں، میں نے 2754 میں سے 12 تفریق کیا تو 2742 بچتا ہے۔ اب مثلث نقش کے دوسرے اصول کے مطابق 12 تفریق کرنے کے بعد جو بھی جواب آئے گا اس کو 3 سے تقسیم کریں گے، یعنی ہمارے پاس 12 تفریق کرنے کے بعد
2742 جو جواب آیا ہے اس کو 3 سے تقسیم کرنا ہے۔ اب جب ہم نے اس کو 3 سے تقسیم کیا، جو کہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں، تو دوستوں اس کا جواب آیا ہے 914۔ بس دوستوں آپ کو اپنی پہلی چال 914 کی صورت میں مل گئی ہے۔ اب آپ ایک آتشی نقش کی تمام چالوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اس نقش کو تحریر کریں۔ پہلی چال 914، دوسری چال 915، تیسری چال 916۔ پس دوستوں 9 خانوں میں اس کی آتشی نقش کی ہر چال کے مطابق نقش پر کرتے جائیں۔ تو اب نقش کچھ اس طریقے سے ہوگا، اسکرین پر آپ کو ایک مکمل آتشی نقش نظر آ رہا ہوگا، اور دوستوں اسی طرح باقی نقش بھی پر ہوں گے، بس ان میں چالوں کا فرق ہوگا۔ جیسے آپ نے اگر آبی نقش لکھنا ہے تو آبی نقش کی جہاں پہلی چال ہے وہاں 914 لکھنا ہے، باقی نقش بھی عنصری چالوں کے مطابق اسی طرح پر کیے جائیں گے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوگا، بس نمبر آگے پیچھے ہوں گے، وہ جو چال کے مطابق ہوتے ہیں، جو میں آپ کو پہلے ہی اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اب دوستوں نقش لکھنے کے کچھ باقی اصول بھی ہیں جن کو آپ نے انتہائی توجہ سے سننا ہے، ورنہ غلطی ہو سکتی ہے۔ نقش ہمیشہ اردو میں لکھنے ہیں اور انگریزی میں نہیں لکھنا۔ میں نے تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے انگریزی میں لکھا تھا، یعنی دوستوں نقش میں انگریزی استعمال نہیں کرنی۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر کل اعداد کو تقسیم کرنے پہ کچھ نہیں بچتا تو نقش چال کے مطابق پر ہو جائے گا، لیکن اگر کل اعداد کو تقسیم کرتے ہوئے 1 بچتا ہے تو نقش کی 7ویں چال میں آپ کو 1 جمع کر کے تحریر کرنا ہوگا، اور اگر کل اعداد کو تقسیم کرنے پر 2 بچتا ہے تو 4تھی چال میں 1 جمع کر کے لکھنا ہے، یعنی چال میں فرق آ جائے گا۔ اگر 1 بچے گا تو 7ویں چال میں اضافہ ہوگا، اگر 2 بچتا ہے تو 4تھی چال میں اضافہ ہوگا۔ بس یہ فرق آپ کو سمجھنا ہے۔ اب دوستوں اس کو واضح کرنے کے لیے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے ایک سورت کی آیت کا نقش تحریر کرنا ہے جس کے اعداد 46 ہیں۔ اب 46 میں سے 12 تفریق کیا تو جواب 34 آئے گا، آپ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب 34 کو 3 پر تقسیم کریں گے تو وہ پورا تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ 1 بچ جائے گا اور جواب 11 آئے گا۔ اب دوستوں حسب معمول پہلی چال 11 سے شروع کرتے ہوئے نقش کو پر کرتے جائیں۔ بس تبدیلی یہ ہوگی کہ جب آپ نقش کی 7ویں چال، جو کہ اس نقش کے مطابق 17 ہے، اس میں 1 اضافہ کر کے اس کو 18 تحریر کرنا ہے، اور اگر دوستوں تقسیم کرتے ہوئے 1 نہیں بچتا تو پھر ہم پہلی چال سے شروع کرتے ہوئے سادہ طریقے سے نقش تحریر کر دیتے ہیں اور اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا، لیکن 1 بچنے کی وجہ سے اصول یہ ہوتا ہے کہ 7ویں چال میں 1 کا اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ اب دوستوں اس نقش کو دیکھیں، اس کی 7ویں چال کی ترتیب کے حساب سے 17 آنا تھا، لیکن تقسیم میں 1 بچنے کی وجہ سے 7ویں خانے میں 17 کی بجائے 18 آیا ہے، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اب دوستوں اس کا دوسرا ایک اصول جس میں 2 بچتا ہے، اس کے لیے ایک مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک آیت جس کی اعداد 47 ہیں۔ اب اگر 47 میں سے 12 تفریق کیا تو جواب 35 آئے گا۔ اب 35 کو 3 سے تقسیم کریں گے تو وہ پورا تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ 2 بچ جائے گا اور جواب 11 آئے گا، یعنی پہلی چال 11، دوسری چال 12 اور تیسری چال 13 اور چوتھی چال 14 ہے۔ تو پس آپ نے اس چوتھی چال 14 میں 1 کا اضافہ کر کے اس کو 15 تحریر کرنا ہے، کیونکہ اصول کے مطابق تقسیم کرتے ہوئے 2 بچا تھا، اس لیے جب اعداد کو تقسیم کرتے ہوئے 2 بچتا ہے تو ہمیں چوتھی چال میں 1 کا اضافہ کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ اب دوستوں مثلث نقش میں وہ فیصلہ کن مرحلہ آ گیا جب آپ تصدیق کریں گے کہ آپ کا نقش یا تعویذ درست ہے یا نہیں۔ اس کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے اپنے نقش کی تصدیق کے لیے کہ آیا یہ نقش درست بنا ہے یا غلط بنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں تمام اعداد کو جمع کر کے چیک کرنا ہوگا۔ اگر ہر سم سے جواب برابر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا نقش بالکل درست بنا ہے۔ بصورت دیگر اگر جواب ایک جیسا نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس نقش میں کوئی
غلطی کی ہے جس کو آپ دوبارہ چیک کر کے درست کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام مثالوں اور وضاحت کے بعد مثلث نقش و تعویذات کے تحریر کرنے کے عمل کو مکمل طور پر سمجھ گئے ہوں گے۔ دوستو، انہی الفاظ کے ساتھ روحانی عامل کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔